اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خمس کی بحث ہم بیان کر رہے تھے۔ آج ہم یہ مسئلہ بیان کریں گے جس شخص نے پہلی مرتبہ اس کو پتہ چلا یا متوجہ ہوا، اگرچہ کہ خمس ہمارے واجبات میں سے ہے، لیکن بعض لوگ توجہ نہیں کرتے اپنے واجبات کی طرف، اور اس کو جب یہ پتہ چلا کہ ان پہ خمس واجب تھا تو اب اپنی چیزوں کا حساب کس طرح کرے اور کیسے اپنے پورے گھر کی چیزوں کا خمس کا حساب کرے اور خمس نکالے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ شخص کیا کرے گا، پہلے اپنی پوری گھر کی چیزوں کی ایک لسٹ بنائے کہ میرے گھر میں کیا کچھ ہے، کتنا فرنیچر ہے، کتنے بسترے ہیں، کتنے برتن، جو چیزیں ہیں، ان سب کی ایک اجمالی طور پر ایک جو ہے وہ لسٹ بنا لے۔ اور لسٹ بنانے کے بعد وہ دیکھیں کون سی چیزیں، دیکھیں ہم نے خمس کے مسائل میں پہلے بھی بیان کیا کہ جو چیز جس پر سال گزر جائے، یا اس پیسے پر یا اس چیز پر، تو اب اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے گھر کی کون سی چیزیں ہیں کہ جو میں نے اسی سال کے منافع سے خریدی تھی۔ مثال کے طور پر یعنی اگر اس شخص کی جو خمس کی تاریخ ہے، اب جو آپ آج اگر یہ ہوا ہے تو آج اس کو خمس کی تاریخ قرار دے گا، اور اگر اس کی جاب کا ہے کہ یہ روزگار ہے، ذریعہ معاش ہے، میں اپنے پچھلے درس میں بیان کر چکی، تو جس دن سے اس کی وہ ابتدا ہوئی تھی وہ اس کی خمس کی تاریخ ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر اس کی خمس کی تاریخ جو ہے وہ 10 رجب ہے، مثال کے طور پر اگر 10 رجب اس کی خمس کی تاریخ ہے، تو یہ دیکھے گا کہ کون سی چیزیں، مثلا اگر میں نے 2010 میں نے گاڑی خریدی تھی، تو کیا وہ جو میں نے گاڑی خریدی تھی وہ اس 10 رجب کے آنے سے پہلے جو اسی سال کا پیسہ تھا، جو اسی سال کا پروفٹ تھا، جو اسی سال کا منافع تھا، اس سے خریدی تھی۔ مثلا میں 2011 میں اے سی لیا تھا، تو وہ جو میں نے اے سی لیا تھا کیا وہ میں نے اس تاریخ کے آنے سے پہلے اسی سال کے منافع سے لیا تھا؟ صحیح۔ مثلا میں نے کمبل لیے ہیں، 5 کمبل لیے تھے میں نے 2012 میں مثلا، تو کیا میں نے اس خمس کی تاریخ آنے سے پہلے اسی سال کے منافع سے لیے تھے؟ دیکھیں بات چیز ہوتی ہے کہ ہم پیسے جوڑ کر لیتے ہیں، وہ کہتا ہے پچھلے سالوں کا منافع۔ مثلا میں نے گاڑی لینی تھی تو میں نے کیا کیا، میں نے اس میں 1,00,000 2009 میں جمع کیا، 1,00,000 2010 میں جمع کیا، پھر 2-3 لاکھ میں نے 2011 میں جمع کیا، 2012 میں جمع کیا، اس طرح کرتے کرتے میں نے 7-8 لاکھ مثلا جمع کیے۔ تو وہ ہوگا کہ پچھلے سالوں کے منافع سے میں نے اس چیز کو خریدا۔ لیکن ایک مرتبہ میں نے اے سی لیا، اسی سال مثلا میں نے پیسے تھے 50,000 60,000 کا، میں نے جا کے اے سی لیا، اسی سال کے منافع سے لیا۔ میں نے کمبل خرید دیے، مثلا میرے گھر میں اس وقت اگر فریج ہے تو فریج میں نے کیسے لی تھی، اسی سال مجھے جو تنخواہ ملی تھی، جو بھی ملا تھا اسی سال کے منافع سے میں نے فریج خریدی تھی، یا واشنگ مشین خریدی تھی، یا اور ضرورت کی چیزیں جو میں نے وہ خریدی تھی وہ اسی سال کے منافع سے خریدی تھی۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو اسی سال کے منافع سے خریدی گئی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو پچھلے سالوں کے منافع سے، یعنی مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ پیسے جوڑ کر ان چیزوں کو خریدا تھا، 2 سال 3 سال میں ان پیسوں کو اکٹھا کیا تھا، جمع کیا تھا، اور پھر میں نے اس چیز کو خریدا تھا، تو وہ چیز کیا کہلائے گی کہ پچھلے سالوں کے منافع سے وہ چیز خریدی گئی ہے۔ صحیح۔ تو جو چیز اسی سال کے منافع سے خریدی گئی ہے، اسی سال مجھے تنخواہ ملی تھی یا جو بھی تھا، اور اسی سال کے منافع سے میں نے چیز خریدی، تو اب اس کی پھر معذرت پھر اس کے آگے پھر 2 صورتیں ہیں کہ جو اسی سال کے منافع سے خریدی گئی، تو کیا میں نے اسی سال استعمال بھی کر لی تھی یا میں نے رکھ لی تھی لے کر اور پھر اگلے سال استعمال کی۔ یعنی جو چیزیں اسی سال کے منافع سے خریدی گئی ہوں ان کی بھی آگے 2 صورتیں ہیں کہ کیا میں نے اسی سال کے منافع سے خرید کر اسی سال استعمال کر لی تھی، یا میں نے لے کے رکھ دی تھی اور پھر اگلے سال یا اس سے اگلے سال استعمال کی۔ مثلا میں نے 5 کمبل لیے تو اسی سال کے منافع سے تھے، لیکن لے کے رکھ دیے، پھر وہ 1 سال بعد 2 سال بعد میں نے پیٹی سے نکالے، الماری سے نکالے اور اس کو استعمال کیا، تو کیا ہو گیا، اب اس کی 2 صورتیں ہو گئی۔ جو چیزیں اسی سال کے منافع سے خریدی گئی اور اگر اسی سال استعمال کر لی، اگر اسی سال استعمال نہیں کی، اگر اسی سال استعمال کر لی تو خمس واجب نہیں ہے، اسی سال کے منافع سے خریدی اور اسی سال استعمال کر لی،
یعنی میں نے مثال کے طور پر 2010 میں مثلا میں نے 2010 میں نے اے سی خریدا، 2010 میں اسی سال کے پیسوں سے خریدا اور اسی 2010 میں نے استعمال بھی کر لیا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ اسی سال کے منافع سے خریدے، اسی سال استعمال کر لیں۔ لیکن میں نے 2010 مثلا کمبل خریدے اور خرید کے رکھ دیے، اور 2011 2012 میں نے جا کے نکال کے استعمال کیے، تو پھر اس پر خمس واجب ہے۔ جو چیزیں اسی سال کے منافع سے خریدی گئی اور اسی سال استعمال کر لی گئی، نہ پیسوں پہ سال گزرا نہ چیز پہ سال گزرا، تو خمس واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر چیز لے کر رکھ دی اور استعمال نہیں کی، 1 سال 2 سال استعمال نہیں کی، تو خمس واجب ہے، کیونکہ اس چیز پر سال گزر گیا۔ صحیح۔ جو چیزیں پچھلے سالوں کے منافع سے خریدی گئی، یعنی پیسے گھر میں پڑے ان پر سال گزر گیا، پھر اگلے سال کوئی چیز خریدی ان پیسوں سے، تو کیونکہ ان پیسوں پہ خمس واجب ہو گیا تھا، تو اب جو یہ چیز خریدی اس پہ بھی کیا واجب ہے؟ اس پہ بھی خمس واجب ہے۔ تو یہ طریقہ ہے اپنی چیزوں کا حساب کرنے کا۔ اس میں سے ایک اور نکتے کی وضاحت کر دوں کہ جو چیزیں پچھلے سال کے منافع سے خریدی گئی ہیں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ میں نے گاڑی اگر لینی ہے تو میں نے کیا کیا، 2010 میں 2-3 لاکھ اکٹھے کیے، پھر 2011 میں 2 لاکھ اکٹھے کیے، پھر 2013 میں نے 2 لاکھ مثلا اکٹھے کیے اور 6-7 لاکھ کی میں نے گاڑی خریدی۔ اب جو میں نے پچھلے سالوں میں 4 لاکھ یا 5 لاکھ اکٹھے کیے تو ان پہ خمس واجب ہے، لیکن جو آخری 2 لاکھ میں نے اسی سال میں اس میں ڈال کر گاڑی خرید کے اس کو استعمال بھی کر لیا، رکھا بھی نہیں گاڑی کو، تو اس 2 لاکھ پہ خمس واجب نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میں نے 6 لاکھ کی گاڑی لی، 6 لاکھ کی گاڑی لی، اس میں جو 4 لاکھ تھے وہ پچھلے سال میں نے جمع کیے تھے، 1 سال میں 2 سال میں پچھلے سالوں میں جمع کیے تھے، لیکن اس میں جو 2 لاکھ تھے وہ اسی سال کا منافع تھا، اسی سال کا منافع میں نے گاڑی میں ڈالا اور پھر گاڑی کو استعمال بھی کر لیا۔ اگر گاڑی لے کر رکھ دی اس پہ سال گزر گیا تو پھر تو خمس واجب ہی واجب ہے۔ گاڑی لی اور استعمال کری تو ان 4 لاکھ پہ خمس واجب ہے، کیونکہ یہ پچھلے سالوں کا ہے، لیکن اس 2 لاکھ پہ واجب نہیں، کیونکہ یہ اسی سال کا منافع ہے۔ اسی طرح مثلا اگر میں نے کچھ اور چیز خریدی تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ خمس نکالنا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہوا ہے کہ جو بیٹی کا جہیز تیار کیا جاتا ہے، جو گھر بناتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بیٹی کا جہیز تیار نہیں کر سکتے یا ایک ہی وقت پہ اپنا گھر نہیں بنا سکتے، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے زمین لے کر رکھ دی تو اس پہ خمس واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس زمین کو لے کر رکھ دیا، اس کو استعمال نہیں کیا تو اس پہ خمس واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس شخص کا عرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک مرتبہ میں گھر نہیں بنا سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ 1 سال میں سب سے زمین لی، اگلے سال اس نے کچھ سیمنٹ کی بوریاں لے لی، کچھ سریا لے لیا، پھر اگلے سال اس میں کچھ اور، پیسے نہیں گھر میں رکھ رہا۔ اگر پیسے رکھے گا تو خمس واجب ہے۔ اسی طرح بیٹی کا جہیز، بیٹی کے جہیز کے لیے 1 سال اس نے مثلا کمبل لے لیے، بیٹی کے جہیز کے لیے اگلے سال اس نے مثلا بستر لے لیے، پھر اس نے ایک سونے کا سیٹ بنوا کے رکھ لیا، پھر کچھ برتن لے لیے، پیسے نہیں رکھ رہا گھر میں، چیزیں لے کے رکھ رہا ہے۔ تو عرف میں اگر یہی متعارف یہی ہے لوگوں میں کہ اسی طرح بھی آہستہ آہستہ ہی بیٹی کا جہیز بنتا ہے، یا یہ گھر آہستہ آہستہ ہی بنا سکتا ہے، ایک دفعہ میں یہ گھر بنانا اس کی استطاعت نہیں ہے، تو عرف اگر یہ کہتا ہے کہ اس طرح گھر بنائے، اس طرح بیٹی کا جہیز بنائے، تو وہ چیزیں جو وہ آہستہ آہستہ لے رہا ہے اگرچہ وہ استعمال نہیں ہو رہی، پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان پہ خمس واجب نہیں ہے۔ لیکن میں پھر وضاحت کر دوں، پیسے نہیں گھر میں رکھنے، اگر پیسے رکھیں گے تو خمس واجب۔ مثلا میں کہوں کہ جی میں نے بیٹے کا جہیز بنانا ہے، ہر سال میں 1 لاکھ جمع کرتی جاؤں تو اس 1 لاکھ پہ خمس واجب ہو جائے گا، صحیح۔ لیکن اگر میں کبھی بستر لے کر رکھ رہی ہوں، کبھی برتن لے کر رکھ رہی ہوں، کبھی سونے کا سیٹ لے کر رکھ رہی ہوں، تو اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر گھر بنانے کے لیے میں نے جی ہر سال 1 لاکھ 2 لاکھ 2 لاکھ 2 لاکھ جمع کیے تو ان پہ خمس واجب ہے۔ لیکن اگر میں نے کیا کیا کہ 1 سال میں نے مثلا زمین لے کے رکھی، پھر میں نے اگلے سال اس کا بجری اور سریا وغیرہ لے لیا، سیمنٹ وغیرہ لے لیا، تھوڑی اس کی بنیادیں ڈال لی، یا اس طرح تھوڑا تھوڑا جو کام میں زمین کا کرتی رہی، تو اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ جو لوگ ایک ساتھ گھر نہیں بنا سکتے یا جو لوگ ایک ساتھ بیٹی کا جہیز تیار نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اب جب بیٹی کو جہیز مل گیا، کیونکہ سستانی صاحب کے نزدیک ہدیے پر خمس واجب ہے، خامنائی صاحب فرماتے ہیں کہ ہدیے پر خمس واجب نہیں ہے، تو جن مراجع کے نزدیک، جن مجتہدین کے نزدیک ہدیے پر خمس واجب ہے، تو بیٹی کا جہیز والدین کی طرف سے ہدیہ ہوتا ہے، یا جو بری جسے ہم کہتے ہیں جو سسرال کی طرف سے لڑکی کو ملتی ہے، وہ چیزیں کیا ہے؟ ہدیہ ہے۔ وہ تمام کپڑے، وہ تمام چیزیں اگر وہ لڑکی سال کے اندر استعمال کر لیتی ہے تو جو چیزیں اس نے استعمال کی ان پہ خمس واجب نہیں ہے، لیکن جو چیزیں اس نے استعمال نہیں کی ان پر خمس واجب ہے، کیونکہ یہ ہدیہ ہے
اور सिस्तानी साहब के नजदीक और बाज़ मुज्तहिदीन के नजदीक हदिये पर खुम्स वाजिब है। مثلا فرنیچر یوز ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بیڈ لگا دیا جاتا ہے ان کے کمرے میں اور صوفہ وغیرہ سجا دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں، لیکن جو اگر اس کی کبڈ میں پیٹی میں بستر پڑے ہیں، کچھ برتن اس نے استعمال نہیں کیے، کچھ کپڑے یوز کرنے ہیں، کچھ کپڑے یوز نہیں کیے، چاہے وہ سسرال کی طرف سے تھے چاہے وہ میکے کی طرف سے تھے، تو جو چیزیں اس نے سال میں استعمال نہیں کی سستانی صاحب کے نزدیک ان پر خمس واجب ہے، وہ خمس نکالے گی جو سال میں استعمال نہیں کرے گی۔ یہ بیٹی کی یعنی کہ بیٹی کا فریضہ جو اس کے اوپر فریضہ آ رہا ہے۔ والدین کا فریضہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، تھوڑی تھوڑی چیز جوڑتے رہے وہ ان کا فریضہ تھا۔ بیٹی کو یہ ہدیہ ملا ہے تو اس نے سال میں استعمال کر لیا تو خمس واجب نہیں ہے، اگر سال میں استعمال نہیں کیا تو اس پر خمس واجب ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ جہیز کا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ ہے جب آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، جب آپ کوئی تجارت یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، چاہے آپ نے ایک گھر کرائے پہ چڑھا دیا بنا کے، یا آپ نے زمین کھیتوں میں فصل کے لیے دے دی، یا آپ نے جو ہے وہ کوئی کپڑے کا یا کوئی بھی کام شروع کیا، تو جو راس المال ہوتا ہے، یہ خاراً تھوڑی توجہ کریں اس کی طرف، ہمارے اکثر لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ راس المال کیا کہتے ہیں؟ وہ بنیادی، راس المال یعنی وہ بنیادی پیسہ کہ جس سے کام کو شروع کیا جاتا ہے، وہ بنیادی پیسہ، وہ بنیادی مال کہ جس سے کام کو شروع کیا جاتا ہے۔ تو جو راس المال ہوتا ہے جس سے آپ تجارت یا کام یا کوئی بھی آپ اس سے لے لیں، مثلا آپ نے 20 لاکھ کا ایک گھر بنا کے کرائے پہ چڑھا دیا ہے، یا مثلا آپ نے 50,000 کا کوئی پرچون کا کام شروع کیا، 1 لاکھ پرچون کی دکان بنائی ہے آپ نے، یا کچھ بھی کام جو آپ شروع کر رہے ہیں، جس پیسے سے آپ کام شروع کر رہے ہیں اس پیسے پہ سب سے پہلے خمس نکالنا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ سے کل بھی بیان کیا اپنے پچھلے درس میں کہ خمس اصل میں پیسے کے اضافے کا سبب ہے، پیسوں کی برکت کا سبب ہے۔ تو جب آپ نے کاروبار یا کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو جس پیسے سے کام شروع کرنا ہے، ہاں ایک اور نقطہ میں وضاحت کرتی چلوں کہ اگر وہ پیسہ ان چیزوں میں سے نہ ہو جن پہ خمس واجب نہیں ہے، جیسے کہ میراث سے اگر وہ کاروبار شروع کر رہا ہے، یا حق مہر سے عورت کاروبار شروع کر رہی ہے، یا جو خلا کے عوض شوہر کو ملا تھا اس سے وہ کاروبار کر رہا ہے، تو پھر اس پیسے پہ خمس واجب نہیں کہ جس سے کام شروع کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ چیز کہ جس سے میں اپنے کام کا آغاز کر رہی ہوں، جس سے اپنے کاروبار یا اپنے اس روزگار کا آغاز کر رہی ہوں، جس پیسے سے نہ تو وہ میراث کا پیسہ ہے، نہ وہ حق مہر کا، نہ خلا کا، نہ وہ دیات الاعضاء ہے، ان میں سے نہیں ہے، تو پھر پہلے مجھے اس مال کا خمس نکالنا ہے۔ مثلا اگر میں نے 5 لاکھ سے کاروبار شروع کیا، اگر میں نے 5 لاکھ سے کاروبار شروع کیا تو پہلے مجھے اس 5 لاکھ کا خمس نکالنا ہے، 1 لاکھ، صحیح۔ اب میں نے خمس نکال لیا جب 1 لاکھ، اب اس 5 لاکھ سے میں نے کاروبار شروع کر دیا، اب جو مجھے بچت ہوگی وہ اگر بچ گئی سال کے بعد تو خمس ہے، اگر نہیں بچی تو خمس نہیں ہے، جو بھی مجھے اس میں پرافٹ ہوتا رہے گا وہ اسی طرح، صحیح۔ تو یہ اب نقطہ ذہن میں رکھیں کہ جس پیسے سے کام کو شروع کیا جاتا ہے، مثلا میں نے 50,000 کی دکان چھوٹی سی اپنے گھر میں ڈالی ہے، تو یہ جو 50,000 کی دکان ڈالی، سب سے پہلے اس میں 10,000 مجھے خمس کے نکالنے ہیں، اور پھر انشاءاللہ خدا برکت دے گا۔ جب پیسہ ہی مخمس ہو گیا، پاک و پاکیزہ ہو گیا، تو پھر تو خود بخود کاروبار میں اللہ برکت دے گا ہی دے گا۔ تو یہ بات کبھی نہ سوچے کہ لو اب میں نے مشکل سے 50,000 جوڑا تھے دکان ڈالنے کے لیے، اب اس میں بھی 10,000 خمس نکالوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی دین میں ہے یہ سب کچھ خدا کا ہی دیا ہوا ہے، اس کے راستے میں دینے سے خدا اور بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، یعنی دیا ہوا بھی اللہ کا ہی پیسہ ہے، اگر ہم اس کی راہ میں دیتے ہیں تو اس میں اور اضافہ کر دیتے ہیں، ہر طرف ہمیں ہی فائدہ ہے، ہر طرف ہمیں ہی فائدہ ہے، وہی ہمیں دے رہا ہے، جب ہم اس کے راستے میں دیتے ہیں تو پھر اس کو اور بڑھا دیتا ہے ہمارے لیے، تو ہر طرف فائدہ ہمارے لیے ہی ہے۔ تو جس مال سے کاروبار کو شروع کیا جاتا ہے، چاہے وہ 10,000 سے آپ کام شروع کریں، 50,000 سے شروع کریں، 5 لاکھ سے شروع کریں، 50 لاکھ سے شروع کر رہے ہیں، جس پیسے سے آپ کام کا آغاز کریں پہلے اس پیسے کا خمس نکالنا ہوگا، اگر وہ ان چیزوں میں نہ ہو کہ جن پر خمس واجب نہیں ہے، اگر وہ میراث ہے، حق مہر ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر اس پر خمس واجب نہیں، پھر وہ بچت پہ دیکھے گا کہ اگر بچت جو منافع مل رہا ہے اگر وہ بچا تو خمس ہے، اگر نہ بچا تو خمس نہیں ہے۔ تو یہ بات ہوگی کہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں یا جو ہم کام کرتے ہیں اس پر خمس کا کیا حکم ہے، صحیح۔
آخری نقطہ جو خمس کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گی وہ ہے کمیٹی، کیونکہ ہم لوگ بہت اکثر کمیٹی ڈالتے ہیں تو یہ مسئلہ بیان کر رہتے ہیں کہ جی کمیٹی کا کیا حکم ہے، کمیٹی پہ خمس ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ بی سی کہتے ہیں، بعض کمیٹی کہتے ہیں، جو ہم ہر مہینے ڈالتے ہیں اور پھر ہماری باری پہ وہ نکل آتی ہے۔ یہ جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جیسے میں نے کل آپ کو اپنے پچھلے درس میں بیان کیا کہ جو لوگ خمس کی تاریخ کے بارے میں، کہ جن کا پیشہ نہیں ہے ان کی تو کوئی تاریخ نہیں ہوتی، تو جن کا پیشہ ہے ان کی وہ تاریخ ہوتی ہے جس سے وہ اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر مثال کے طور پر کمیٹی ڈالی گئی ہے اور 10 رجب میری خمس کی تاریخ ہے، اگر میں پیشہ روزگار کرتی ہوں، یعنی میں صاحب پیشہ ہوں، میرا کوئی روزگار ہے اور 10 رجب کو میرا روزگار شروع ہوا تھا اور یہی 10 رجب میری خمس کی تاریخ ہے۔ اچھا، اب 10 رجب میری خمس کی تاریخ ہے اور مثلا میں نے کمیٹی ڈالی ہے محرم میں، صحیح، محرم میں نے کمیٹی ڈالی ہے اور 10 رجب میری خمس کی تاریخ ہے۔ اگر تو 10 رجب سے پہلے میری کمیٹی نکل آئی اور میں نے اپنے اخراجات جو تھے ان پہ لگا دی، تو اب در حقیقت جو کمیٹی میری نکلی ہے وہ لوگوں کے پیسے میری طرف آ گئے۔ اب میں نے باقی مہینے قرضہ ادا کرنا ہے، پیسے تو میں نے لے کے لگا لیے، تو پھر تو اس پہ خمس بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اصل میں کیا ہو گیا ہے کہ میں لوگوں کی مقروض ہو گئی ہوں۔ یعنی اگر 12 کمیٹیاں تھی اور تیسری کمیٹی میری نکل آئی، اب باقی 9 مہینے جو میں نے دینے ہیں پیسے، وہ میں نے بطور جو میں نے پیسے لے کے لگا لیے، ختم کر دی، اب وہ میں نے ان کو واپس کرنے ہیں۔ تو اگر کمیٹی میری خمس کی تاریخ سے پہلے نکل آتی ہے اور استعمال بھی ہو جاتی ہے تو اس پر خمس واجب نہیں ہے، اور اگر کمیٹی میری خمس کی تاریخ آ جاتی ہے اور میری بھی کمیٹی نہیں نکلی، میری کمیٹی ابھی نہیں نکلی اور میری خمس کی تاریخ آ گئی، جیسے میں نے بھی مثال دی کہ میں نے ڈالی ہے جی محرم میں کمیٹی اور آ گیا ہے رجب، اور رجب میری خمس کی تاریخ ہے۔ اب آپ مہینے گن لیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، یعنی 6 مہینوں کی کمیٹیاں میں پے کر چکی ہوں، یا اگر رجب کی بھی ڈلی تو 7 مہینوں کی، 7 مہینے کی کمیٹی میں دے چکی اور میری بھی کمیٹی نکلی نہیں اور میری خمس کی تاریخ آ گئی۔ تو اب میں کیا کروں گی، جو 7 مہینے کی میں نے کمیٹی دی ہے وہ اصل میں میرا منافع ہے، بچت ہے، یعنی وہ میں نے بچے پیسے دیے نا جو میں نے 7 مہینے کمیٹی دی ہے۔ تو جو 7 میں اگر مثلا 10,000 میں ہر مہینے کمیٹی 10,000 دیتی تھی، تو 7 مہینے کی جو میں نے 70,000 کمیٹی دی تھی، یہ 70,000 کمیٹی، اس 70,000 پر کیا واجب ہو گیا، خمس، اس کا 5واں حصہ میں خمس نکالوں گی۔ 70,000 میرا مخمس ہو گیا، یعنی اس کا میرا خمس نکل گیا، جب کمیٹی نکلے گی تو 70,000 میرا وہ پیسہ ہوگا کہ جس میں نے خمس نکالا ہوا ہے، صحیح۔ 70,000 یعنی جو میری خمس کی تاریخ سے پہلے جتنی کمیٹیاں میں نے دی تھی ان کا خمس نکال لوں گی، اور خمس کی تاریخ کے بعد پھر یہ کمیٹی چلتی تھی مثلا، اور اگلے رجب سے پہلے اگر وہ نکل گئی، اگلے رجب سے پہلے وہ نکل کر ختم ہو گئی تو بس ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، اب وہ والے تو خمس ادا ہو چکا تھا اور باقی پیسوں پر ابھی خمس کی تاریخ ہی نہیں آئی، تو بس کمیٹی نکلی اور میں استعمال کروں گی، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اگلا رجب دوبارہ آ گیا تو یعنی بات ہوتی ہے نا 24 مہینے کمیٹیاں، 30 مہینے کمیٹیاں چلتی ہیں، تو اس کی بات کروں کہ اگر اتنی لمبی کمیٹی تھی کہ اگلا رجب دوبارہ آ گیا، تو جو محرم سے پچھلے رجب تک جو میں نے 7 کمیٹیوں کا خمس نکالا ہوا تھا، وہ تو میرے پہلے ہی پیسہ 70,000 جو تھے وہ میرا خمس سمجھے نکلا ہوا ہے، وہ مخمس، ان پہ دوبارہ خمس نہیں نکالنا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ خمس ایک ہی دفعہ واجب ہوتا ہے، ایک پیسے کا یا ایک چیز کا جب ہم ایک مرتبہ خمس نکال دیتے ہیں تو دوبارہ اس چیز پر کبھی خمس واجب نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان 7 کمیٹیوں پہ خمس نکالا ہوا ہے، اس رجب کے بعد اگلے رجب تک پھر 11 کمیٹیاں بنتی ہیں، تو اب ان 11 کمیٹیوں کو میں دوبارہ حساب کر کے اس رجب میں ان 11 کمیٹیوں کو بھی خمس نکالوں گی، تو ٹوٹل 18 کمیٹیوں پر میں نے خمس نکال دیا ہے، صحیح۔ اس کے بعد پھر وہ حساب ہے کہ اگر کمیٹی نکل آتی ہے تو 18 کمیٹیوں کا خمس نکلا ہوا ہے، اور باقی اگلے رجب سے پہلے اگر نکل آتی تو خمس کی تاریخ نہیں آئی اور استعمال ہو جاتی ہے تو بات ختم ہوئی۔ تو یہ وہ تھی کہ جس کا خمس کی تاریخ ہے، جو صاحب روزگار ہے، صاحب پیشہ ہے، تو وہ اگر اس کی خمس کی تاریخ سے پہلے کمیٹی نکل کر لگ جاتی ہے تو قصہ ختم ہے، اور اگر اس کی خمس کی تاریخ آ جاتی ہے تو جتنے مہینے وہ کمیٹی دے چکا ہے
خمس کی تاریخ تک اتنے مہینوں کا وہ خمس نکالے گا، اور باقی مہینوں سے اگر اگلے رجب سے پہلے اس کی کمیٹی نکل آتی ہے اور استعمال ہو جاتی ہے تو بات ختم ہے، اور اگر استعمال نہیں بچی تو 70,000 تو ویسے بھی اس کے خمس مخمس پیسہ ہے، ان 70,000 کو تو چاہے 10 سال بھی رکھے تو اب دوبارہ کبھی 20 سال بھی پوری زندگی بھی رکھے تو اب اس 70,000 پہ دوبارہ کبھی خمس واجب نہیں ہوگا. صحیح. تو یہ تھا کمیٹی کا مسئلہ کہ اگر خمس کی تاریخ سے پہلے نکل آتی ہے تو صحیح، اور اگر خمس کی تاریخ آ جاتی ہے تو جتنے مہینوں پر کمیٹی ادا کی اتنے مہینوں کو اس کو خمس نکالنا ہے. اچھا، اگر وہ صاحب روزگار نہیں ہے، صاحب پیشہ نہیں ہے، تو کیونکہ اس کی تو خمس کی تاریخ نہیں ہوتی جو صاحب پیشہ نہیں ہے. مثلا میں اگر صاحب روزگار نہیں، ہاؤس وائف ہوں، گھر میں رہنے والی خاتون ہوں، اور مجھے جی کوئی اگر ہدیہ گفٹ وغیرہ ملتا ہے اور اس میں نے کمیٹی ڈال دی کہ چلو جی پیسے مل رہے ہیں تو میں کمیٹی ڈال لیتی ہوں. صحیح. تو اب میری کمیٹی کا کیا حساب ہوگا؟ بالکل یہ حساب اس طرح ہوگا کہ جس مہینے سے وہ کمیٹی شروع ہوئی تھی. مثال کے طور پر اگر کمیٹی شروع ہوئی ہے محرم میں، صحیح، کمیٹی شروع ہوئی ہے محرم میں. صحیح. میں نے محرم میں جو میرے پاس پیسے تھے، جو میرے پاس تھے، اب کسی کے دیے ہوئے تھے، ذرا میں خود تو کماتی نہیں ہوں، میں نے محرم کی کمیٹی دی. اسی طرح وہ کمیٹی چلتی رہی، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، اور دوبارہ محرم آ گیا اور میری کمیٹی ابھی نہیں نکلی. اگر تو اس محرم آنے سے پہلے میری کمیٹی نکل گئی تو مسئلہ ختم ہے، استعمال ہو گئی، اگر لگ گئی تو بات ختم ہو گئی. لیکن اگر اگلا محرم آ گیا، پچھلے محرم میں نے کمیٹی ڈالی تھی اور اب آگے ہے اگلا محرم، تو اب مجھ پر خمس واجب ہے. ان تمام پر خمس واجب نہیں، صرف محرم والے پیسوں کو، کیونکہ میری تو کوئی خمس کی تاریخ نہیں ہے. تو یہ جو محرم آیا، جو یہ محرم مثلا اگر میں ہر مہینے 10,000 دیتی ہوں کمیٹی، تو جو یہ محرم میں 10,000 دیے تھے اس کو پورا سال ہو گیا. یعنی جو اس محرم میں 10,000 دیے تھے اس کو پورا سال ہو گیا. تو اب اس محرم کے 10,000 پہ کیا واجب ہو گیا؟ خمس، کیونکہ اس کو پورا سال ہو گیا. اگر سفر بھی آ گیا تو اب جو اس سفر میں نے کمیٹی دی تھی اس کے 10,000 پہ بھی خمس واجب ہو گیا. یعنی جو مہینہ ادھر رپیٹ ہوگا اس پچھلے والے مہینے پر، کیونکہ اس کو پورا سال گزر جائے گا تو اس پہ خمس واجب ہے. اگر سفر میری کمیٹی نکل آتی ہے تو میرے پر صرف 2 مہینے کی کمیٹیوں پر خمس واجب ہے. ایک محرم کہ جس کو پورا سال ہو گیا، اگلا محرم آ گیا، اور دوسری سفر کی کمیٹی کہ جس کو پورا سال ہو گیا کیونکہ اگلا سفر آ گیا. تو اگر اگلے سفر میری کمیٹی نکل آتی ہے تو صرف 2 مہینے پہ میں نے خمس دینا ہے کہ جو 2 مہینے رپیٹ ہوئے، تکرار ہوئے، جن پر پورا سال گزرا ہے. اسی طرح آپ آگے مزید بھی چلا سکتے ہیں کہ اگر ربیع الاول میں بھی میری کمیٹی نہ نکلی تو اب اس ربیع الاول والے پیسوں پہ کیا واجب ہو گیا؟ خمس واجب ہو گیا. یعنی جب تک یہ مہینے تکرار نہیں ہوں گے، ان مہینوں کو سال نہیں گزرے گا، اس وقت تک ان پہ خمس واجب نہیں ہوگا. بس اگر میں نے محرم میں کمیٹی ڈالی اور اگلے محرم سے پہلے میری کمیٹی نکل آئی اور استعمال ہو گئی تو خمس واجب نہیں ہے. اور اگر اگلا محرم آ گیا تو صرف محرم کے پیسوں پہ خمس ہے، کیونکہ صرف محرم میں جو میں نے پیسے دیے تھے ان کو پورا 1 سال ہو گیا. اگر اگلا سفر بھی آ گیا تو صرف سفر کے پیسوں پہ خمس واجب ہے کہ اس کو بھی اب پورا 1 سال ہو گیا. صحیح. اسی طرح آپ آگے حساب کر سکتے ہیں. تو خدا متعال ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.